ساتھ میں. اب مزید اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ وہ بڑا تیز حساب چکانے والا ہے، اسے حساب چکانے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے. انسان جو ہے بعض اوقات جو ہے احمقانہ پن اختیار کر کے یہ سوچنے لگتا ہے اتنے لاکھوں کروڑوں بلینز اینڈ ٹریلینز جو ہے انسان اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ان گنت. ابھی تو بلینز ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنی بار بلین پاپولیشن جو ہے اگر ہر صدی کی بات کی جائے گی، ان گنت بلینز جو ہے، ٹریلینز کی بات بھی کی جائے گی، اتنے لوگوں کا حساب و کتاب کیسے جو ہے چکائے گا اللہ تعالیٰ. جیسے کہ ایک آدمی سے میری گفتگو ہو رہی تھی ایک بار، اس نے کہا چھوڑو یار. میں نے اسے کہا کہ دیکھیے آج برائیاں پھیل رہی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب کسی صورت میں جو ہے نمودار ہو جائے. اب سائنسدان یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا خاتمے کے قریب ہے. اس کی توجیہ میں اسلام کے ذریعے سے بیان کر رہا تھا کہ قرآن یہ کہتا ہے. یہ وہ کہتا ہے چھوڑو یار، اب اللہ کو کہاں رہے ہم. اتنی ٹریلینز پاپولیشن دنیا میں آئی ہے، بلینز آف پاپولیشن، بلینز کے حساب سے لوگ آئے ہیں. اتنے سارے جہان کے لوگوں میں سے مجھ جیسے انسان کو میں نے کون سا بڑا بلنڈر کیا. یہاں دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو ہے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، تو پہلے تو اللہ ان سے پوچھے گا، ان سے نپٹے گا، مجھے کون سا حساب و کتاب ہوگا. یہ احمقانہ رویہ ہے. بعض لوگ مطلب شیطان انسان پہ غالب ہوتا ہے، جب آ جاتا ہے وہ اس قسم کی سوچ جو ہے سوچنے لگتا ہے. یہ کوئی بعید نہیں ہے، سوچنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اسرع الحاسبین، اسے حساب چکانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. یہ نہیں سمجھ لینا کہ جہاں پر جو ہے 20 یا 30 آدمیوں کا انٹرویو لینے کے لیے تمہیں پورا دن درکار چاہیے. بعض اوقات جو ہے 3 دن بھی جو ہے انٹرویو لسٹ جب نکلتی ہے، جب لوگ آ جاتے ہیں، مہینوں بھی انٹرویو چلتا ہے. کئی بڑی بڑی جو فرمز اور کمپنیز ہوتی ہیں یا جس حساب سے بھی اپلیکینٹس ہوں گے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، آنن فانن سب کچھ ہو جائے گا. وہ اسرع الحاسبین. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وتدعونه تضرعا وخفيا. دیکھیے اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. یہ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اللہ جو ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت، گویا کہ 70 ماؤں کی مجموعی محبت جو ہے وہاں سے اللہ کی محبت کا آغاز ہوتا ہے. اللہ نہیں چاہتا. اللہ دیکھ رہا ہے یہ مشرکین مکہ یا آج کے دور میں بھی جو لوگ مشرک بنے ہوئے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں، دوسروں سے مدد حاصل کرتے ہیں، دوسروں سے استعانت حاصل کرتے ہیں، دوسروں سے اعانت طلب کرتے ہیں. تو آج کے دور میں بھی، یہ صرف اس دور کے لیے نہیں، یہ تا قیام قیامت تک اس قسم کا معاملہ جب انسان اختیار کرے گا ان تمام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں فرماتا ہے کہ دیکھو، انہیں سمجھا رہے ہیں پروردگار، انہیں ایک دلائل دے. قرآن مجید نے بے شمار دلائل مختلف اسلوبوں کے ذریعے سے اسلوب اختیار کر کے بندے کو سمجھایا ہے کہ بندہ جو ہے وہ پلٹ کے اللہ کی طرف آ جائے، وہ پلٹ کر اللہ کا راستہ اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، ان سے پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. کبھی تم نے غور کیا جب سمندر میں تم سفر کرتے ہو یا وہاں گپ اندھیرے ہوتے ہیں، وہاں پر جب کسی کو کسی کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، جیسے سورۃ النور میں آیا ہے کہ وہاں پر جو سمندر کی گہرائی ہوتی ہے، وہاں پر ظلمات کی ایک تہہ کے اوپر دوسری تہہ، وہاں کر کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے. اور اس سورۃ النور کی اس آیت کو پڑھ کر جو ہے میں نے پہلے بھی کہا، ایک فرانس کا ایک بہت بڑا جو ہے آفیسر تھا، اس نے اسلام قبول کیا. اس نے کہا کہ وہ سمندری وہ جہاز چلاتا تھا. اس نے کہا کہ میں گیا ہوں سمندر میں، ڈائیور تھا وہ، میں نے دیکھا ہے سمندر میں واقعتاً اتنی خطرناک تاریکی ہوتی ہے، اتنی شدید تاریکی ہوتی ہے، کسی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے. تو مطلب سمندر کی نیچے جو مطلب طے ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. تو اس نے اسلام قبول کر. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ جب وہاں پر تمہیں اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، سمندر کی خوفناک اور طوفانی لہریں جو ہے ہر لمحہ تمہیں موت کا پیغام دیتی ہوئی ہوتی ہیں، تو ایسے ان حالات میں اللہ کے سوا تمہیں بچانے والا کون ہوتا ہے؟ کون بچاتا ہے تمہیں؟ کون ہے جو تمہاری دستگیری کرتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے عافیت اور بچنے کا کوئی راستہ جو ہے وہ نکالتا ہے؟ کون ہے؟ پروردگار ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان کو ذرا پوچھئے، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. بر بھی ہو، جنگلات میں جاؤ، بعض مترجمین نے جنگلات کا ترجمہ کیا ہے، بر سے مراد خشکی.
تو خشکی میں جو بھی ایسا کوئی علاقہ جہاں پر انسان جو ہے بہت مصائب کا سامنا کرے، تاریکی ہو، ہر طرف سے خوف و خطرہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان تمام قسم گویا کہ یہاں سے مراد کی جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے سوا اور تمہیں کون دیتا ہے؟ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بنیں گے۔ بولو اس وقت تم اللہ کو پکار کے دعائیں کرتے ہو کہ پروردگار ہمیں بچا، لیکن جب اللہ نے بچایا، عجیب سا معاملہ ہے۔ تو اصل میں ایک نفسیاتی بیماری جو ہے اس کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک نفسیاتی دلیل دے کر جو ہے اسے اطمینان دلایا جا رہا ہے انسان کو کہ حضرت انسان یہ تیری بہت بڑی بیماری ہے۔ جب تجھے کسی قسم کی بھی مصیبت آتی ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں اللہ سے مانگنے لگتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے اللہ سے مانگنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے مسجدوں کا رخ کرتا ہے، جب پیسے جیب میں بھر گئے اللہ کو بھول دیا، اب تجھے کوئی فکر نہیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ایمان کیا ہے، ان تمام چیزوں سے جو ہے غفلت برتنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک نفسیاتی دلیل دے رہا ہے کہ یہ تیرے نفس میں ایک بہت بڑی دلیل موجود ہے۔ جب تو پریشان ہوتا ہے اللہ کو مانگتا ہے، جب تو ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، عجیب معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کون بچانے والی ذات ہے؟ اللہ ہی تو بچاتا ہے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، کہیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس ہر تکلیف سے جو تمہیں لاحق ہوتی ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ مصیبت سے نجات کے بعد پھر تمہیں دیویاں اور دیویوں، جھوٹے معبودوں، اپنے سرداروں اور اپنے جو بڑے بڑے تمہارے ٹھیکیدار یا بڑے بڑے جو بھی کچھ کہیں گے آپ کے مالک ہوتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی پاٹ کرتے ہو، ان کے سامنے سر جھکاتے ہو، اللہ کے احکامات جو ہے پامال کر کے ان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہو، تو یہ بھی شرک ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیت جو ہے بڑی اہم ہے، اس میں 3 عذاب کی قسموں کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دے، ڈرا رہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اللہ جو ہے کہہ دیجئے وہ قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، تیز دھار بارش جو ہے وہ نازل کر دے پروردگار، یا کوئی زبردست لائٹننگ کے ذریعے سے تمہیں عذاب دے، اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ آسمان کا کوئی ٹکڑا یا کوئی جسے آپ کہتے ہیں شہاب ثاقب وہ جو ہے گر جائے، اور ایسا آج بھی ہوتا ہے، وہ پورے ارتھ کا جو ایٹماسفیئر ہے اس کے بیچوں بیچ ہو کے جو ہے زمین پہ گرنے لگتے ہیں، بڑے بڑے آسمان سے میٹورائٹ جسے کہا جاتا ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ایک عذاب ہو سکتا ہے۔ اللہ چاہے اسے عذاب کی شکل میں نازل کر سکتا ہے، کوئی اتنا بڑا جو ہے وہ داخل زمین پہ جو ہے اس کو مطلب نازل کر سکتا ہے، گرا سکتا ہے۔ جیسے کہ چند سال 30 سال پہلے 1980s کی بات ہے، 30-35 سال پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا مغرب میں، ویسٹ میں، اس نے دیکھا کہ اب اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھا یہ زمین جو ہے بال بچ گئی، ایک بہت بڑا کوئی پلینٹ تھا یا کوئی ایک سلیشل باڈی تھی جو زمین کے بہت قریب سے جو ہے پاس ہو گئی۔ تو یہ زمین جو ہے آج بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں، آپ گوگل پہ جو ہے سرچ کیجئے گا، یہ زمین کئی بار بچی۔ اللہ یہ بچانے والی ذات اللہ ہے۔ اصل میں انسان کے پاس جس سارے ایکوپمنٹ سے ٹیلیسکوپ کے ذریعے انسان دیکھ لیتا ہے، اسے باخبر کیا جاتا ہے، پھر جو قرآن کی روشنی میں ان تمام واقعات کو ذرا دیکھے، نظر دوڑائے کہ میں کہاں کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تو ہر دن ہمیں بچاتا ہے، ہمیں بھی بچاتا ہے، زمین کو بھی بچاتا ہے، پورے سولر سسٹم کو بچاتا ہے۔ اللہ چاہے تو تہس نہس ہو سکتا ہے، سارا سسٹم ڈسٹرب ہو سکتا ہے، انسان تکبر کرتا ہے، انسان استکبار کرتا ہے، کیونکہ تکبر اور استکبار کرنا بھی شرک کی ایک شکل ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تو اللہ کے مطلب وہ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب ظاہر کر دے، زمین پھٹ سکتی ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، زلزلے کے باعث شہروں کے شہر جو ہے زمین میں دھس جاتے ہیں، یا کبھی بڑی خطرناک قسم کی لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہے 3 بڑے خسف ہوں، خسف فی الارض جسے کہا گیا، زمین جو ہے وسیع پیمانے پر 3 مختلف جگہوں پر جو ہے وہ
دھنس جائے گی۔ عذاب کی دو شکلیں تو یہ ہیں، اوپر سے آسمان سے، ایک یہ ہے کہ قدموں کے نیچے سے، اور تیسری خطرناک قسم کی عذاب جو ہے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، یا تمہیں گروہ میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ یہ کھانا جنگی کی صورت میں عذاب کا نازل ہونا، یہ کھانا جنگی، ٹوٹ پھوٹ، آپس میں لڑائی، آپس میں جھگڑا، آپس میں بہت بڑا تنازع، جسے کہتے ہیں آج سول وار۔ امت مسلمہ دنیا میں سب سے زیادہ سویلین وارز جو ہوئی ہیں آج کے دور میں، دور جدید میں، وہ مسلمانوں میں ہوئی۔ خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کہاں سے ہوئے؟ سویلین وار کے ذریعے سے ہوئے۔ وہ جو پرنس آف عربیہ تھا، لارنس آف عربیہ اس نے کیا گل کھلائے؟ اس نے تو ایک عرصہ جو ہے یہاں پر امت مسلمہ میں اوٹومن امپائر میں گزارا، یہاں سے شریف مکہ کے ساتھ ساز باز کر کے، فلسطینی کے ساتھ ساز باز کر کے، آل سعود کے ساتھ ساز باز کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور مسلمان آپس میں جو ہے لڑنے لگ گئے۔ یہ انہوں کے ساتھ آج کچھ معاملہ ہونا، ان نے خود اوٹومن امپائر کے خلاف جو ہے بغاوت، آج جو کچھ